السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں افضل خان، دبئی یو اے سے۔ جی ناظرین، آج میں صحت اور زندگی کے جو ہمارا ایک پلے لسٹ ہے اس کے انڈر یہ ولاگ بنا رہا ہوں، اور یہ میں نے جو ولاگ بناؤں گا یہ حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے، تو لیکن وہ 5 منٹ کی ہے یا شاید 7 منٹ کی ہے، لیکن اتنی انہوں نے مفصل تفصیل کے ساتھ دین کے حوالے سے اور دنیاوی حوالے سے ویڈیو میں نے ان کی سنی ہے۔ پرانی ویڈیو ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، حضرت صاحب ہمارے دلوں میں ہیں، اور ان کا نالج ان لمیٹڈ نالج ہے، بے انتہا نالج ان کے ساتھ ماشاءاللہ ان کے پاس ہے، اور بہت زبردست نالج ان کا۔ اور یہ جو خاص طور پہ جو آج کا ان کا ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ اس سینس میں کہ یہ ہر انسان کا ہے، ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیا کھانا پینا۔ تو میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو سنتا رہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے میرے اندر یہ عادت ڈالی ہے کہ کچھ بھی مجھے پتہ لگے میں 2 4 10 لوگوں کو، آج کل ہم لکی ہیں کہ کتاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نیٹ سے سب کچھ مل جاتا ہے، گوگل سے مل جاتا ہے، یوٹیوب سے مل جاتا ہے۔ آپ کو تلاش ہونی چاہیے کہ آپ تلاش کس چیز کی کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے 1-2 ویڈیو پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، اس پہ ولاگ کسی دوسرے کا شیئر کر چکا ہوں۔ تو یہ کھانے پینے کے حوالے سے ہے، ظاہر ہر انسان جو زندہ ہے وہ کھانا پینا اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو کامن سینس میں عام آدمی تو یہ کہتا ہے نہ کھل کے کھاؤ اور رج کے کھاؤ لیکن حکمت کیا کہتی ہے، اور ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان قربان ہماری، ان کی احادیث سنتے ہیں، اولیاء اللہ کو سنتے ہیں، نبی اولیوں کی باتیں سنتے ہیں۔ آج کے جو اچھے حکماء ہیں اور اچھے عالم دین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ میانہ روی اور بلکہ کم کھانا چاہیے۔ اور دنیاوی حساب سے یہ ایک ریسرچ ہے، آج کل الحمدللہ سب کے پاس نالج ہے، اور ریسرچ یہ ہے کہ عام آدمی میرے جیسا تو حیران ہوتا ہے کہ دنیا میں 1 سال کے اندر یا سالانہ آپ ایک ایوریج لگا لیں، 1 سال نہیں، ہم اس میں قید نہیں کرتے، لیکن میکسیمم دنیا میں بھوک سے مرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے۔ آئی ریپیٹ، ایوریج لوگوں کی جو لوگ مرتے ہیں دنیا میں سالانہ کہہ لیں تو وہ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد کم ہے، اور جو زیادہ کھا کے مرتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اوور ایٹنگ کر کے، اوور ایٹنگ کھا کے، اوور ایٹنگ کر کے اس سے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بھوک سے مرنے والوں سے زیادہ کھا کے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اس میں آپ حکمت سمجھ جائیں کہ کیا حکمت ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس طرح کی مطلب حکمت کی باتیں ہیں۔ تو میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، چھوٹی ویڈیو ہے، 5-6 منٹ کی ویڈیو ہے قادری صاحب کی، آپ نے ضرور سننا ہے، اور آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں۔ اور جو میرے اس چینل پہ نئے لوگ آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کو اسی طرح کی اچھی چیزیں، بزنس کے علاوہ، بزنس میرا روزی روٹی ہے، تو باقی میری چیزیں الحمدللہ فلاح کے لیے میں کرتا رہتا ہوں۔ تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور یہ ویڈیو میں سٹارٹ جو کر رہا ہوں اینڈ تک دیکھیے گا، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کم خوری کی تعلیم دی، اور قرآن مجید نے بھی کہا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، لا یحب المسرفین۔ بیلنسڈ ڈائٹ کا حکم دیا۔ بیلنسڈ ڈائٹ اٹ سیلف آپ کی صحت کے تحفظ کی ضمانت ہے، اور قرآن مجید افراط و تفریط سے بچا کر معتدل خوراک اور غذا کی بات کر رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، المسلم یاکل فی معن واحد، کہ جو مسلمان ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے،
اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے. یہ استعارے کی زبان میں بات کی ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمان کم کھاتا ہے اور کافر بے دریغ کھاتا ہے. اب ہمیں اپنی گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کھانے کے باب میں ہمارا شعار اسلام ہے یا شعار کفر ہے. اور دہلوی روایت کرتے ہیں مسند الفردوس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت زیادہ کھانے والے شخص اور بھوک سے بڑھ کر کھانے والے شخص کے ساتھ اللہ نفرت فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے جو ابن ماجہ میں کہ حضور نے فرمایا بہت زیادہ کھانے والے شخص سے پناہ مانگو. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معدہ 3 حصوں پر مشتمل، اس کی 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے رطوبات کے لیے، 1/3 سانس کے لیے. یہ وہ ریسرچ ہے، یہ وہ ڈکلیریشن ہے جو معدے کی تقسیم کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا. آج معدے کی اندر کی امراض کی تحقیق کے لیے جو بیریم میل ٹیسٹ ایجاد ہوا ہے، بیریم میل ٹیسٹ کرنے کے لیے جب آپ دوائی ڈالتے ہیں تو آقا دو جہاں کے بیان کردہ تینوں حصص معدے کے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہاں کون سا بیریم میل ٹیسٹ تھا، کون سے آپریشن تھے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معدے کی ساری جزئیات اور تفصیلات اور حصص اور اعضاء کا تصور بیان فرما رہا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسیار خوری سے اس لیے منع فرمایا اور کم خوری کا حکم اس لیے دیا کہ متعدد امراض کی بنیاد بسیار خوری ہے. یعنی آج کے کارڈیالوجسٹ اور امراض قلب کے علاج کی تمام ایسوسیشنز دنیا بھر میں آل اوور دی ورلڈ، مشرق سے مغرب تک جہاں جائیں وہ لکھتی ہیں، پمفلیٹس چھاپتی ہیں، کتابیں چھاپتی ہیں اور عنوان لگاتی ہیں کہ دل کی ساری مرضیں پیٹ کے راستے سے جاتی ہیں، ساری مرضیں معدے کے راستے سے جاتی ہیں. یہ بات آج متحقق ہو چکی ہے کہ ساری امراض قلب کا تعلق بنیادی طور پر بسیار خوری یا غذا کی بد پرہیزی میں ہے. اسی بسیار خوری سے امراض قلب جنم لیتی ہے، اسی سے الٹیمیٹلی ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز جنم لیتی ہے. جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ کھانے سے، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ کھانے کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں مذموم قرار دیا اور اتنی سختی کے ساتھ بسیار خوری سے کیوں منع فرمایا. یوں ہی لگتا ہے کہ بسیار خوری کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہی ہوں گے، جس وجہ سے حضور نے شدت کے ساتھ منع فرمایا اور یہاں تک کہ کہا کہ پناہ مانگو بسیار خور سے. ریزن کیا ہے کہ یہ بڑی بڑی موذی امراض کا باعث ہے جن میں ڈائبٹیز ہے. جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو اس زیادہ کھانے کے نتیجے میں لبلبے کو، پینکریاس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور وہ زیادہ کام کر کر کے اس کے خلیے یعنی سیلز تھک جاتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے نتیجے میں انسولین کم ہو جاتی ہے، وہ ہارمون جو پینکریاس، جب انسولین کم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس سے جو کھانے کی شوگر جو کیلوریز میں بدلتی تھی، حرارے بنتے تھے، اس میں بدلنا اور استعمال ہونا بند ہو جاتی ہے اور وہ شکر خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس سے شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اسی کو ڈائبٹیز کہتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں آج اس جوان ذہن سے، آج کی جدید نسل سے اور اپنے عزیزان گرامی قدر طلباء و طالبات سے کہ اگر آپ کا اسلام کی نسبت یہ تصور پڑھنے سے یا کسی کے بتانے سے اس طرح واضح نہ تھا تو آپ ذرا صدق اور اخلاص کے ساتھ اور پوری ڈیووشن اور کنسنٹریشن کے ساتھ ذرا سمجھنے کی تو کوشش کیجئے. اس وقت کون سے معالج تھے، کون سی سائنس تھی میڈیسن کی، کون سے میڈیکل کالج تھے جس نے آقائے دو جہاں کو ان سارے تصورات سے آگاہ کیا کہ آقائے دو جہاں جہاں افراد کے ظاہر کی اصلاح کے لیے، ان کے احوال ظاہری پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کے باطن کی اصلاح کے لیے اور اندر کی پوشیدہ امراض کی اصلاح کے لیے ہر شخص کے باطن و باطن کے بھی نظر رکھتے ہیں اور وہ علاج تجویز کرتے ہیں کہ ایک ہی علاج سے ظاہر بھی سنور رہا ہے، باطن بھی سنور رہا ہے، روح بھی سنور رہی ہے اور جسم بھی سنور رہا ہے. تو بسیار خوری سے حضور نے بئی طور منع فرمایا اور اسی بسیار خوری سے امراض قلب جنم لیتی. چونکہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ بسیار خوری سے پھر چربی بڑھتی ہے، کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے، شریانوں کو تنگ ہو جاتی اور اسی سے پھر امراض قلب جنم لیتی. پھر اسی سے فالج ہوتا ہے. اگر دماغ میں وہ شریان کوئی تنگ ہو جائے تو اس کا فالج صورت پیدا ہو جاتی. باقی آرٹریز میں ہو جائے تو ہارٹ ٹربلز اور ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. اسی سے مخبوط اور حواسی کی مرض جنم لیتی. اس بسیار خوری سے بول و براز کا بے قابو ہو جانا پیدا ہوتا ہے. اسی سے موٹاپا پیدا ہوتا ہے. اسی سے بلڈ پریشر اور دیگر موذی امراض جنم لیتی. جی ویور، یہ 5-6 منٹ کی ویڈیو میں بہت زیادہ نالج انہوں نے دیا ہے اور یہ قرآن حدیث کی بات کی ہے اور قرآن حدیث کی باتیں ہم لوگ جب آپس کے معاملات میں دنیا داری میں دیکھتے ہیں اور واقعی الحمدللہ یقین کامل ہمارا الحمدللہ
اپنی جس طرح موت پہ یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ایسے ہی ہماری احادیث مبارکہ میں یقین ہے. لیکن عام حالات میں جب ہم لوگ عام کسی فنکشن میں یہ باتیں جب جو طاہر صاحب قادری صاحب کر رہے تھے تو اپنے حلقہ احباب میں، اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں، شادی بیاہوں میں دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ واقعی ایسا اتنا کھاتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں. خاص طور پہ معذرت کے ساتھ میں ذاتی طور پہ کسی کو، آپ کو بہت ساری ویڈیو بتاتا ہوں کہ میں بات کرتا ہوں، ایک کامن بات کرتا ہوں، کوئی کسی کو اپنے بالکل آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، کسی کو ذہن میں رکھ کے یا کسی کی ذات کو ذہن میں رکھ کے یا کسی خاص ایک کمیونٹی کو ذہن میں رکھ کے نہیں کرتا ہوں. یہ میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے، اللہ پاک سے وعدہ ہے، کیونکہ وہ نہیں کرنا چاہیے، برائی ہے. لیکن جنرلی بات کرتے تو شادی بیاہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ واقعی وہ ایک تو ان کو ہوتا ہے کہ 2000 یا 4000 5000 روپیہ دیا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، اور وہ جو مفت کا وہ سمجھ کے آپ، میں خود نہیں کہتا، آپ خود جو بھی سننے والے ہوں گے، شادیوں میں جاتے ہوں گے، اپنے آپ کو ریفریش کریں تو واقعی لگتا ہے کہ آج انہوں نے شاید آخری کھانا کھانا ہے، آج ان کے بعد ان کو کھانا نہیں ملنا. اور وہ اتنا لالچ کے ساتھ، اور پھر وہ پلیٹ میں آنکھیں ایسی گاڑتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھتے نہیں، اور پھر ساتھ اس کے اتنا لالچ، اللہ اکبر، اتنا لالچ کرتے ہیں. اور یہ میڈیکل سائنس آج تحقیق کر رہی ہے. ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 1450 سال پہلے یہ ساری چیزیں جو آج سائنس نے لاکھوں ڈالر، کروڑوں ڈالر لگا کے بتائی ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے دیے ہوئے علم سے، اللہ پاک کے حکم سے وہ ساری چیزیں ہمیں بتا کے، بات ہے عمل کرنے کی. اور یہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے جو چیزیں کہیں، یہ بھی تحقیق سے کہ یہ زیادہ کھانا، یہ مخبوط الحواس بندہ ہو جاتا ہے. بہت زیادہ کھا کے پھر اس کو کھانے کا بھی ایک نشہ ہے، کھا کے اس کو پھر اٹھا ہی نہیں جائے گا، اس کے ساتھ وہ پھر سوتا رہے گا. مخبوط الحواس، اور یہ دل کے امراض پیدا کرتا ہے، شوگر کا باعث یہ بنتا ہے، اور بہت ساری ایسی بیماری ہیں. ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. تو کھانا سب کو چاہیے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. یہ حکمت ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے اور کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے. اور بات وہ اس میں ختم کروں گا، آخری بات، کہ دنیا میں تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ کم کھانے والوں، بھوک سے مرنے والوں کی، جو کم کھاتے، جن کو ملتا نہیں بیچاروں کو، یعنی بھوک جہاں جن ملکوں میں ہے، تو جو بھوک سے مرنے والوں کی تعداد کم ہے، اور زیادہ کھا کے، اس کو زیادہ کھانے کی وجہ سے جو وجہ بنتی مرنے والوں کی تعداد وہ زیادہ ہے. تو میرا یہ کاوش اچھی لگے، اس کو سنیں، اس کو پھیلائیں، اس پہ عمل کریں. یہی ہماری زندگی ہے، سمجھنا، سمجھانا اور نیکی اور اپنی آخرت کو سنبھالنا. اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. ٹل دین نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.